بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختلف قوموں کی طرف انبیاء کرام کی آمد ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دنیا میں آبادی کی کثرت ہو چکی تھی۔ مشرق و مغرب میں درجنوں سلطنتیں اور سینکڑوں شہر وجود میں آ چکے تھے، اس لیے انبیاء کا سلسلہ بھی وسیع ہو گیا تھا۔ ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں، قوموں اور ملکوں کے لیے کئی انبیاء کرام بھیجے جاتے تھے۔ ہر نبی کو بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں سب سے جداگانہ تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبے قصی میں پیدا ہوئے تھے۔ طوفان نوح کو اس وقت 1081 برس گزر چکے تھے۔ اس زمانے میں عراق اور اس کے گرد و نواح میں نمرود نامی ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت تھی، جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ بابل اس کا پایہ تخت تھا۔ عراق کے لوگ ایک طرف اسے خدا مانتے تھے تو دوسری طرف وہ سورج، چاند، ستاروں اور مظاہر قدرت کی خدائی کے بھی قائل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بت پرست بھی تھے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت تراش تھا۔ گویا شرک اور بد اعتقادی کے سارے روگ اس قوم میں جمع ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت آشنا بنایا اور نبوت کا منصب دے کر قوم کی اصلاح کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اور ان کے سامنے ستاروں، چاند اور سورج کی بے ثباتی ظاہر کی کہ یہ اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتے، نہ ہی غروب ہوتے ہیں۔ یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب لوگ نہ مانیں تو ایک دن ان کے بت خانے میں جا کر بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ ڈالا اور ان کے پوچھ گچھ کرنے پر فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو کہ انہیں کس نے توڑا ہے۔ قوم حیران اور پریشان ہو کر رہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی، ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر۔ قوم ان کے دلائل کا جواب نہ دے سکی اور شور اور غل مچایا۔ اپنے معبودوں کا بھرم رکھنے کے لیے اس شخص کو پکڑ کر جلا دو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا۔ نمرود نے رعب ڈالنے کے لیے کچھ سوال کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوفی سے اپنے رب کی توحید بیان کی اور کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سزائے موت کے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک بے قصور آدمی کو بلوا کر قتل کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت واضح دلیل پیش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود مبہوت ہو کر رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ آخر وہ بھی اپنی قوم کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے پر آمادہ ہو گیا۔ انہیں آگ میں جلا کر نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک بہت بڑی کھائی میں آگ جلایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا گیا۔ اس آگ میں تپش ایسی تھی کہ بلندی پر اڑنے والے پرندے بھی اس آگ میں جل کر کباب ہو جاتے تھے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں گرے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اسی لمحے میں وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک گلستان بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس جگہ رہے۔ فرماتے تھے، یہ زندگی کے میرے بہترین اور پرسکون دن تھے۔
اس کے بعد حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو مکہ کی ایک وادی میں چھوڑ آؤ۔ یہ دوسرا بڑا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، ان کی بیوی بھی اس آزمائش میں برابر کی شریک تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل سفر کر کے شام سے جزیرۃ العرب پہنچے اور بیوی بچے کو مکہ کے تپتے ہوئے چٹیل میدان میں اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر واپس ہونے لگے۔ بیوی کے پاس صرف ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی توشے کے طور پر رہنے دی۔ حیران و پریشان حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پیچھے چلی اور مضطربانہ لہجے میں پوچھنے لگی، ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان باقی تھا جو پچھلے دونوں امتحانات سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ اس بار بچے کی خود رضامندی کا شامل ہونا ضروری تھا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کم سن اسماعیل تینوں امتحانات کی بٹھی میں ڈال دیے گئے۔ آخر منا کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری چلا دی۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے ابراہیم تم سچائی کے امتحان میں کامیاب رہے۔ دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 3 بڑے امتحانات پورے ہو چکے تھے۔ اب اس نبی کو اور اس کی اولاد کو انعامات سے نوازنے کا وقت آ گیا تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔